اس کے آخری بدھ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آخری بدھ میں وہ تھوڑے سے آپ ٹھیک ہوئے تھے، اور اس دن پھر آپ سیر کرنے گئے تھے، یہ آپ کے دوبارہ بخار میں جانے سے پہلے کی بات مشہور ہے، اور کہا جی یہ بڑا اچھا دن ہے، یہ دن جو ہے نا سیر سپاٹے کا، باہر جانے کا۔ اور آج میں چھوٹا سا تھا، یہ میں کام دیکھتا آیا ہوں۔ نحوست کی ایک وجہ یہ بھی لوگ بنا چکے ہیں کہ جی اس میں حضور بیمار ہوئے تھے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو پھر حضور ٹھیک کیوں ہوتے؟ یا منحوس ہونے یا نہ ہونے سے حضور کی بیماری کا تعلق اگر ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک بھی نہ ہوتے، ایک دن بھی سیر کو نہ جاتے۔ کتنی کانٹراڈکٹری، تضاد والی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا اور آپ کی سیر پہ جانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے سفر کے مہینے میں کسی بھی مستند سورس کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آخر میں آپ کو جو ہے نا جو ضروری بات بتانے لگا ہوں، میں نے پہلے بتا دیا کہ سارے گروہ اس بات پہ متفق ہیں، نمبر 1 کہ سفر منحوس نہیں ہے، نمبر 2 اس بات پر متفق ہیں کہ سفر میں شادی نہ صرف جائز ہے بلکہ بہت اچھا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی شادی کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، آپ کے خانوادہ جو ہے نا مولا علی اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، دونوں پر اللہ کی سلامتی، علیہ السلام کی شادیاں ثابت ہوئیں۔ 2، تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بیماری کا اس میں کوئی صداقت ہے؟ بالکل کوئی صداقت نہیں ہے، اور آپ کے سیر پہ جانے کی بھی کوئی صداقت نہیں۔ تو آج کوئی اب آخری بدھ پہ سیروں پہ نہ نکلے بھئی، ایک طرف آپ منحوس کہتے ہیں، دوسری طرف آپ سیروں پہ نکلتے ہیں، یہ کدھر کا انصاف ہے؟ کون سا یہ دین آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ اور یہ بس کر دو، نہیں ہے یہ دین۔ اور جھوٹی حدیث جس کی وجہ سے یہ مشہور ہوا منحوس، وہ الحمدللہ سبھی مان چکے ہیں کہ وہ جھوٹی حدیث ہے۔ سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی بشارت دینے پر، خوشخبری سنانے پر، جنت کی بشارت، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات نہیں، اور وارننگ ہے یہ سب کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جس نے جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سوچ رہے۔ یہ حدیث قرآن کی آیت کی طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔